أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 269 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 سے باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور تم جو خرچ کرو یا کوئی نظر مانو اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نیت کے اوپر بات فرما رہا ہے، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں چیز خرچ کی جا رہی ہے اس کے پیچھے نیت کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو چیز دی جا رہی ہے اس کو خالص اللہ کے لیے دیا جا رہا ہے یا اس کے علاوہ بھی اس کے دیگر مقاصد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ کم خرچ کرو، نیت خالص ہو، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ بہت زیادہ خرچ کر دیا لیکن نیت خالص نہ رکھی، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ آیت میں غور طلب بات یہ ہے، نظر مانو۔ نظر کسے کہا جاتا ہے؟ اگر عام الفاظ میں ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر فلاں کام میرا ہو جاتا ہے تو میں غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی، اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں اللہ کی راہ میں اتنا ہدیہ پیش کروں گی، کسی فقیر کو، کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو، کسی حاجت مند کو کچھ کھلا دوں گی، کپڑے لے دوں گی، ضرورت کا سامان لے دوں گی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس چیز کو اسی آیت میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ عز و جل کہ نظر کسے کہا جاتا ہے۔ تو یاد رہے کہ عرف میں یعنی لفظی اعتبار سے اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں کہ کوئی بھی کسی بھی چیز کو ہدیتاً پیش کرنا اس کو نظر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی بھی بڑے شخص کو اگر کوئی چیز دیتے ہیں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لیجئے جناب، ہم آپ کی نظر میں یہ پیش کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے لیے یہ چیز پیش کی جا رہی ہے۔ ادب سے اس چیز کو نظر بولا جاتا ہے۔ جس طرح عام الفاظ میں ہم اس چیز کو منت کے معنی میں بھی دے دیتے ہیں، لیکن نظر ماننا یہ بہترین الفاظ کا چناؤ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں یاد رہے کہ اس کی اقسام کتنی ہیں۔ اس کی 2 اقسام ہیں۔ ایک نظر شرعی ہوتا ہے، یعنی شرع میں نظر عبادت اور قربت مقصودہ ہے۔ قربت مقصودہ مینس اور عبادت مینس، یعنی اگر کسی نے فار ایگزامپل کوئی نظر مانی ہے لیکن وہ گناہ پر مبنی ہے، فلاں کام ہو جائے گا تو میں یہ چیز کروں گا یا کروں گی، لیکن جس چیز کی وہ منت یعنی نظر مان رہا ہے یا رہی ہے وہ گناہ پر مبنی ہے، تو ایسی نظر ماننا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ لیکن نظر اگر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے تو یہ اس صورت میں جائز ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نظر کرے۔ فار ایگزامپل یہاں پر اگر میں بات کروں کہ نظر شرعی جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے معنی اور مفہوم میں یہ بات آ جاتی ہے کہ غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ فار ایگزامپل ہم جس طرح میں نے آیت کے سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ کام آسان فرما، یہ بیماری دور فرما، یہ مشکل دور فرما، تو میں تیرے جو مخلوق میں غریب لوگ ہیں ان کو کھانا کھلاؤں گی، میں ایک اچھے سی دعوت کا اہتمام کروں گی جس میں فقراء کو، فلانے دربار پہ جو لوگ ہیں ان کو کھانا کھلاؤں گی، میں کسی غریب کو کپڑے لے دوں گی، کسی طالب علم جو غریب ہے اس کو کتابیں لے دوں گی، اس کو بستہ لے دوں گی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ والی باتیں نظر تو مانی اللہ کے لیے جا رہی ہے، لیکن اس کا مصرف اولیاء اللہ اور غریب مجاور بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کسی مسجد میں کسی قاری کو کچھ لے دینا، کسی مؤذن کے خدمت میں پیش کر دینا، کسی بھی مسجد کا کوئی کام کروا دینا وغیرہ وغیرہ، کسی بھی اولیاء اللہ کے مزار پہ جا کے حاضری دینا اور وہاں پر کوئی انسٹرکشنز
رجوع کرتی ہوں، کنسٹرکشن کہنا تھا. تو کوئی بھی اس طرح کا کام جو کہ ہم کرتے ہیں خالص اللہ کے لیے کیا، لیکن اب ظاہر ہے کہ ہم جس طرح قربانی کرتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک تو گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اس تک نیت پہنچتی ہے. تو اسی طرح نظر خالص اللہ کے لیے مانی جائے اور پھر اس کا مصرف اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ نظر کی ایک دوسری قسم بھی ہے جس کو لغوی نظر یعنی عرفی نظر بھی کہا جاتا ہے، جو نذرانہ کے معنی میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ مخلوق کے لیے خاص ہوتی ہے. یعنی پہلی نظر جو تھی وہ نظر شرعی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص تھی. دوسری نظر بھی مانی جاتی ہے اور اس کو نظر عرفی کہا جاتا ہے، جو کہ نذرانہ کے معنی میں آ جاتی ہے. یعنی ہم کسی کو نذرانہ کے طور پر اگر کچھ پیش کریں، کوئی اچھا نعت خواں ہے، کوئی اچھا بیان کرنے والا ہے، تو ہم اس کو نذرانتاً تحفتاً کچھ دے دیتے ہیں. اس طرح کرتے ہیں نا عام طور پر. تو بہرحال ایسی نظر مانی جائے جس میں مخلوق کے لیے بھی کسی قسم کی نیت ہو، یعنی بزرگان دین کے لیے نظر و نیاز کی جائے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی نظروں کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، لازم و ملزم نہیں ہے، لیکن البتہ بہتر ضرور ہے. لیکن فار ایگزامپل آپ نے مان لیا، پوری کر لیں، بہتر ہے. نہیں کی تو لازم و ملزم نہیں ہے. بہتر ہے کہ نظر شرعی پر ہی فوکس کیا جائے اور نظر شرعی ہی مانی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کام کیے جائیں. ہاں البتہ اگر کوئی بزرگان دین کی محبت میں کوئی نظر مان لیتا ہے تو وہ پوری کر لے تو بہتر ہے، نہیں کرتا تو اس کا بھی پورا کرنا ضروری نہیں ہے. یاد رہے کہ یہ ایک مشروع چیز ہے، یعنی اس کا پورا کرنا لازم ہے بشرط یہ کہ وہ گناہ پر مبنی نہ ہو. اگر گناہ پر مبنی ہے تو ایسی نظر پوری کرنا بالکل بھی واجب نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کام نیت میں کر لیا کہ یہ کام ہوگا تو میں اس طرح کروں گا یا کروں گی، اور وہ جو آپ نے نظر مانی ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں پوری اتر رہی، تو اس کو پوری نہیں کرنا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اولیاء اللہ کے نام کی نظر، اور جیسے کہ ابھی میں نے گزشتہ پیچھے ہی بتایا ہے کہ اولیاء کے نام کی نظر شرعی نہیں ہوتی بلکہ لغوی ہے. تو بمعنی نذرانہ ہدیتاً پیش کیا جا سکتا ہے اس نظر کو، لیکن اس کا ادا کرنا اس طرح سے ضروری ہو سکتا ہے کہ جس طرح کسی وعدے کو پورا کیا جائے. یعنی اس کو نذرانے کے معنی میں لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو نظر شرعی نہیں کہا جا سکتا. نظر شرعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہے. میں امید کرتی ہوں میں اپنی بات آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھا چکی ہوں کہ اگر نظر رب کے نام کی ہو تو اس کا مصرف کسی خانقاہ یا کسی درگاہ کے مجاور ہوں تو جائز ہے. کسی درگاہ پر کوئی خدام ہیں، ان کو آپ نے ان پر خرچ کیا ہے تو اس صورت میں جائز ہے. شرعی نظر مانی اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پورا بھی کیا تو جائز ہے. لیکن جو نظر لغوی ہے اس کا مکمل طور پر پورا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن کر دینا بہتر بھی ہے. اور ایسی نظر جو گناہ پر مبنی ہے ویسی ماننا اور اس کو پورا کرنا بالکل بھی جائز اور واجب وغیرہ نہیں ہے. آیت نمبر 271 ہے، اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ اعلانیہ اور چھپا کر دونوں ہی طریقے سے خرچ کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ میں نے دور حاضر میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو کہ اگر کوئی خرچ کر رہا ہے تو اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے. ایسا ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اس نے گناہ کیا. اگر یہ صدقہ دے رہا ہے، اعلانیہ صدقہ دے رہا ہے، تو ہم اس پہ خود سے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے دکھاوا کیا وغیرہ وغیرہ. قرآن کریم تو دونوں چیزوں کا حکم دے رہا ہے، اعلانیہ کرنے کا بھی اور چھپا کر کرنے کا بھی. اب ٹرمز اینڈ کنڈیشن ذرا اور ہیں. اب نیت کی بات آ جاتی ہے، کنڈیشن کی بات آ جاتی. ایسی جگہ جہاں آپ کو معلوم ہے کہ میں خرچ کر رہا ہوں اور خرچ کر رہی ہوں، میرے خرچ کرنے سے، میرے یہاں پر دوسرے غریب لوگوں کو دینے سے دوسرے لوگوں کے دل میں شوق پیدا ہوگا، جو صاحب حیثیت ہیں ان کے دل میں بھی رغبت پیدا ہوگی کہ اگر یہ دے سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں دے سکتے. چلو یہ اس غریب کی مدد کر رہی ہے، یہ کر رہا ہے تو میں بھی کر دیتا ہوں، میرے پاس بھی رب کا دیا ہے، میں بھی دے دوں. تو اس صورت میں اب اس نظر وہ جو صدقہ دے رہا ہے اس کو تو اس طرح کی ہی اس کی نیت ہے کہ میرے خرچ کرنے سے یہ لوگ بھی دیں.
اس غریب کا زیادہ بھلا ہو جائے۔ تو اب یہاں پر کیا بات آ گئی؟ اعلانیہ خیرات کرنے کی۔ تو اس شخص کے لیے جائز بھی ہوا، اس کو ثواب بھی ملا اعلانیہ خیرات کرنے کا۔ کس طرح سے ثواب زیادہ ملا؟ ایک تو اس نے خود خیرات اعلانیہ کی، ثواب کو پایا، دوسرا اس کی وجہ سے جن لوگوں نے رغبت لی اور جن لوگوں نے اس کو دیکھ کے اس غریب کی مدد کی، تو ان کے اس نیت کا ثواب اس کو بھی ہوا، ان کے اس عمل کا ثواب پہلے کام شروع کرنے والے کو بھی ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ اسے پتہ تھا کہ میرے اعلانیہ دینے سے یہ لوگ بھی دیں گے، تو اس صورت میں اس کی نیت بھی قبول اور اس کا صدقہ بھی قبول۔ ہاں اگر اب یہاں پر ایک اور کنڈیشن ہے، اب 4 لوگوں میں بیٹھ کے اس لیے 500 کا نوٹ جیب سے نکالا جا رہا ہے کہ جو باقی کے 4 ہیں وہ نہیں دے سکتے، تو چلو میں ان کے سامنے اکڑ سے، میں ان کے سامنے خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے فلاں کو اتنے پیسے دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں کہ دیکھو میں کتنا صدقہ کرتی ہوں، میرے لیے تو 500، 1000، 5000 کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس نیت سے اگر وہ دے رہا ہے تو یہ بالکل منع ہے۔ اس نیت سے تو نہ صدقہ قبول ہے اور نہ یہ نیت قبول ہے۔ تو اسی طرح سے کہ جو چیز لوگوں کی رضا کے لیے کی جا رہی ہے، لوگوں کی رضا اس سینس میں کہ دکھاوے کے طور پر کی جا رہی ہے، اللہ کی رضا نیت ہے ہی نہیں، تو وہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کیسے ہو سکتی ہے ایسے؟ تو چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ یعنی وہ کنڈیشنز جب کوئی سفید پوش آپ کے سامنے آ جاتا ہے، جب وہ چاہتا ہے کہ میرا نام نہ لیا جائے، اگر میں نے آپ سے پیسے لیے ہیں تو آپ کسی کو نہ بتائیے گا، اور وہ کسی کے سامنے لینا بھی پسند نہیں کرتا، اور وہ آپ سے بھی لیتا ہے تو بہت ہی زیادہ مجبوری کی حالت میں، اور وہ بالکل نہیں چاہے گا کہ اس کا نام کسی کے سامنے ذکر کیا جائے کہ وہ آپ سے پیسے لے کر گیا یا یہ چیز ضرورت کی لے کر گیا۔ تو اس صورت میں آپ پر واجب ہے کہ آپ چھپا کر ہی دیں، چھپا کر ہی صدقہ دیں۔ تو صدقہ خواہ وہ فرض ہو خواہ وہ نفلی ہو، نیت خالص ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی۔ یعنی کہ اچھی نیت کے ساتھ ہر طرح کی خیرات معتبر ہے، اعلانیہ ہو یا پوشیدہ ہو، اور بد نیتی کے ساتھ کیا جانے والا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ صدقات واجبہ ظاہر کر کے اور نفلی صدقے کو چھپا کر دینا بہتر ہے، اور اگر نفلی صدقات بھی اگر دوسروں کو خیرات کی رغبت دینے کے لیے وہ ظاہر کر کے دے تو یہ بھی افضل ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جب خیرات لینے والا کھلا فقیر نہ ہو، یعنی کہ وہ سفید پوش ہو، تو اسے ہر قسم کا صدقہ چھپا کر دینا ہی بہتر ہے۔ اگر اس آیت کو مکمل طور پر سمجھا جائے تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی بارگاہ میں نیتیں پہنچتی ہیں۔ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں صدقات دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ دوسروں کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھیں، دوسروں کی عزت کا خیال رکھیں، جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے ویسے ہی آپ اللہ کی مخلوق کی عزت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بہت سی عزتوں سے نوازے گا اگر ہم اس کی بنائی ہوئی مخلوق کو عزت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صدقات اللہ کی راہ میں صرف کرنے کی، دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔